बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्याज बालम ऑफिशियल पर न्याज बालम हाजिर है प्रोग्राम लेके। बीबी जी बालम बोलेगा, कोई बोले न बोले बालम बोलेगा। पड़ोसी मुल्क भारत से फिल्म इंडस्ट्री का एक नामवर सितारा शौख चंचल और सन ऑफ नवाब मंसूर अली खान पटौदी, स्टार ऑफ क्रिकेट, उनके स्टार साहबजादे नवाब सैफ अली खान, उनका गुज़िश्ता शब बुध और जुमेरात के दरमियानी शब मुख्तलिफ खबरें आई मुतज़ाद। पहले बताया गया कि कोई 3 बजे के करीब निस्फ शब के बाद रात के तीसरे पहर, फिर अब जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही हैं उनमें बताया जा रहा है कि 2 बजे के करीब, तो 2 बज के कुछ मिनट पे तो वो हॉस्पिटल, लीलावती हॉस्पिटल मुंबई पहुंच गए थे। बड़ी गंभीर किस्म की, बड़ी उलझी हुई स्टोरी सामने आ रही है। पहल स्टोरी सामने यूं आई भारतीय मीडिया के जरिए कि कोई शख्स इनके घर में दीवार फलांग कर दाखिल हुआ, कुछ लोग दाखिल हुए नामालूम अफराद, और उन्होंने घर में उनकी मुलाजमा के साथ बहस व तमहीस हुई कि ये कुछ अभी तैयारी कर रहे थे अपने प्लान के मुताबिक, कि इतने में आया जो है उनके साहबजादे की, छोटे बच्चे की, वो जाग गई और उससे फिर इन्होंने जो है वो उसके साथ इनकी बहस हुई, थोड़ी घर में जो है वो जुज़बुज़ हुई। तो सैफ अली खान जो है वो अपने कमरे से निकल के आ गए और बता रहे हैं खबरें कि सैफ अली खान, करीना कपूर और उनके दोनों बच्चे जो करीना कपूर से हैं, ये इस अपार्टमेंट में रहते थे। 12 मंजिला ये इमारत है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि इस तरह से कैसे कोई 12 मंजिलों में 12वीं मंजिल पे सैफ अली खान, करीना कपूर और ये 2 बच्चे रहते हैं, और 3 मंजिलें इस इमारत की, उसमें ये जो लास्ट की मंजिल है, 12वीं मंजिल, उस पर सैफ अली खान और इनका बेडरूम है और वहां ये रहते हैं। तो पहले जो खबर आई थी कि जी कोई दीवार फलांग के इनके घर में दाखिल हो गया था, तो ऐसा लग रहा था कि जमीनी मकान है, 1 मंजिला या 2 मंजिला, और 4 दीवारी कूद के कोई अंदर आ गया। लेकिन बाद फिर ये मालूम हुआ कि नहीं, वो तो एक 12 मंजिला अपार्टमेंट है, एक बिल्डिंग है पूरी, और उसके आखिरी मंजिल। तो कैसे? अच्छा, फिर बताया जा रहा है कि ये जो इमारत है इसमें दाखिले के लिए भी गार्ड्स हैं, उनके पास रजिस्ट्रेशन कराना पड़ती है, अपना फोन नंबर देना पड़ता है। तमाम सिक्योरिटी चेक के बाद जो है कोई शख्स इस इमारत के अंदर दाखिल हो सकता है। तो ये शख्स कैसे दाखिल हो गया? फिर अंदर जगह जगह सीसीटीवी कैमरास हैं, कहीं वो जो है वो नहीं पकड़ा गया जाते हुए। सीसीटीवी कैमरा का मकसद क्या होता है कि एक स्टाफ जो कि चौकीदारी कर रहा है, जो कि वॉच कर रहा है, वो एनी टाइम उसको जो है वॉच कर रहे होते, और जहां कहीं कोई पुरस्कार सरगर्मी नजर आती है तो वो वहां फौरन अमला अलर्ट हो जाता है। एक पूरा फौज जफर मौज मुलाजमीन की और गार्ड्स की और चौकीदारों की वहां मौजूद थी। मगर इसके बावजूद एक शख्स है वो, अब जो बाद खबरें आई कि जनाब वो बराबर की बिल्डिंग में गया, फिर वहां से वो उस बिल्डिंग से कूद के इस बिल्डिंग में आया है, और फिर ये इनके अपार्टमेंट में गया है। और जब अंदर गया है तो खबरें मुतज़ाद हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि कोई कहते हैं कि जी उसने जाके मुलाजमा के साथ जो है वो गुफ्तगू की बराह रास्त। उसने कहा कि भाई क्या चाहिए? उसने कहा जी 1 करोड़ रुपया मुझे चाहिए। इन दोनों में ये बात हो रही थी, बहस हो रही थी कि सैफ अली खान सीन में इंटर हुए और उन्होंने हीरोपंती, नवाब का खून, ब्लड, नवाब ब्लड, और फिर हीरो, फिल्मी हीरो, तो उन्होंने अपनी हीरोपंती दिखाने की कोशिश की। मगर खंजर, तलवार, भाला, पिस्टल, गोली, इस पर जो है वो किसी का कोई कमजोर भी उससे ताकतवर हो जाता है, और ताकतवर भी कमजोर हो जाता है जो निहत्ता हो। तो निहत्ता सैफ अली खान, उसको फिर मुलजिम ने जो खंजर के या छुरी के या चाकू के वार करके, यहाँ तक कि जो उनका बाद में ऑपरेशन हुआ तो वो कोई 3 इंच का तो टूटा हुआ चाकू उनकी कमर से निकाला गया। और इंतहाई खतरनाक सिचुएशन ये है कि जर्रा बराबर अल्लाह पाक ने बचाया है सैफ अली खान को। अगर उनकी रीढ़ की हड्डी में पेवस्त हो जाता तो वो जिंदगी भर के लिए मफलूज हो जाते, लेकिन ये कि कुदरत ने उन्हें बचा लिया, कुदरत ने रहम फरमाया और उनकी रीढ़ की हड्डी से कोई 2 बाल की दूरी पर
یہ چاقو جو ہے ان کی پشت میں ایک چاقو بتایا جاتا ہے کہ ان کے گلے میں ان کی گردن پر جو ہے وہ پیوست ہوا، گہرے زخم ہیں فوری طور پر۔ اچھا دیکھیے ستم ظریفی کہ اتنا بڑا آدمی، رات کو ان کے پاس نہ کوئی گاڑی تھی نہ ڈرائیور تھا، اور آٹو رکشہ میں۔ اچھا ابراہیم علی خان کیسے پہنچے؟ کیونکہ وہ تو اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہیں، ابراہیم اور سارہ ان کے صاحبزادہ اور صاحبزادی سیف علی خان کے پہلی بیوی امرتا سنگھ سے جو اولاد ہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن سیف علی خان نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے اپنی دونوں فیملیز کو۔ تو ابراہیم جو ہیں وہ پہنچے ہیں، پھر آٹو رکشہ میں ان کو بٹھا کر سیف علی خان کو لیلاوتی ہاسپٹل وہ لے گئے، جہاں ڈاکٹر نے بھی فوری طور پہ ان کا جو ہے ایمرجنسی میں آپریشن کیا اور ان کی زندگی بچا لی۔ پولیس نے بعد ازاں سی سی ٹی وی کیمرہ کی مدد سے جو سسپیکٹ ہے اس کی تصویر بھی جاری کی ہے، اور ایک نوجوان ہے، میرا خیال ہے کہ اگر وہ دو بدو سیف علی خان سے لڑنے کو آئے تو سیف علی خان اس کو مار مار کے ادھموا کر دیں، لیکن چونکہ وہ خنجر لیے ہوئے تھا یا چاقو اس کے پاس تھا تو اس نے تیز دھار آلے سے حملہ کیا اور سیف علی خان کو اس نے تقریباً اپنے طور پہ تو وہ مار کے پھینک گیا، لیکن اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ لیکن انڈیا کی پولیس، ممبئی کی پولیس کس قدر جو ہے وہ چاق و چوبند ہے کہ کم و بیش 24 گھنٹے ہونے کو آئے مگر ابھی تک ایک کسی ناگہاں کسی غریب کو پکڑ لائے کہ جناب جیسا بیگ اس سسپیکٹ کے پاس تھا، حملہ آور کے پاس تھا، ایسا ہی بیگ جو ہے وہ اس بیچارے غریب کے پاس بھی نکلا تو پولیس اسے لے آئی، بعد ازاں اس کو ریلیز کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا۔ لیکن ابھی تک اتنے گھنٹے گزر جانے کے باوجود، سی سی ٹی وی فوٹیج ہونے کے باوجود، ہر پولیس کے پاس، ہر علاقے کی پولیس کے پاس مجرموں کا پورا بایو ڈیٹا ہوتا ہے، اور جب تصویر سامنے آ گئی اور اس کی فوٹیج آ گئی تو اس کے بعد میں تو اب تک اس ملزم کو، اس مجرم کو کوئی شک نہیں ہے، اس کو گرفتار ہو جانا چاہیے تھا۔ دوسری جانب بھارت میں یہ جو ممبئی کی فلم انڈسٹری ہے، اس میں 1990 کی دہائی میں بھی ایک خوف و ہراس رہا جب مختلف گینگز جو ہیں وہ پیسے کے لیے ان اداکاروں اور اداکاروں کو پریشان کیا کرتے تھے، کئی مرتبہ بلیک میل کرتے تھے، کئی مرتبہ قتل بھی کر دیا لوگوں کو، گولیاں بھی ماری گئیں اور بہت زیادہ خوف و ہراس رہا۔ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ یہ اداکار ان کے ذہنوں سے خوف اترا اور ممبئی کی فضا خاصی خوشگوار ہو گئی اور پرسکون ہو گئی، پرامن ہو گئی۔ لیکن یہ گزشتہ کچھ عرصے میں سلمان علی خان پر اٹیک ہوا، سلمان خان پر، اور وہ بابا صدیقی کا قتل ہوا، بشنوئی گینگ، فلاں گینگ، یہ گینگ، وہ گینگ، ایک بار پھر یہ مجرموں کی جو ہے وہ گینگز سرگرم ہو گئی ہیں، اور اس طرح کے جو بڑے لوگ ہیں ان میں سراسیمگی پھیل گئی ہے۔ خاص طور پہ یہ سیف علی خان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اس کے بعد میں ممتا کلکرنی سب سے پہلے تو ان کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا جس میں انہوں نے تمام چیزوں کو جو ہے کہ کیا وہ، کیونکہ ایک ایسا گھر کہ جس میں داخل ہونے کے لیے جو ہے وہ بایو میٹرک کی ضرورت پڑتی ہے، جب تک شناخت نہ ہو کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اندر سے دروازہ کیسے کھلا، کس نے دروازہ کھولا، کیوں کھولا، کیا کوئی ملا ہوا تھا اندر سے، یہ بھی ایک بات جو ہے وہ سامنے آئی۔ اس کے جو ہے وہ راستے ہیں جن پر پولیس کو کام کرنا ہے، اور امید یہ کرتے ہیں کہ بہت جلد جو ہے آج تمام دن جو ہے سیف علی خان کے تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے مختلف فلمی اداکار، اداکارائیں، کرینہ کپور کی بہن، سیف علی خان کی سالی صاحبہ کرشمہ کپور بھی ہاسپٹل پہنچی، ان کے بچے تو مسلسل وہیں ہیں، سیف علی کے بچے ابراہیم اور سارہ۔ کرینہ کپور، اور کرینہ کپور کا ایک بیان بھی سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے لوگوں سے کہا ہے کہ قیاس آرائیوں پہ کان نہ دھریں، اور اس گھڑی میں ہمیں آپ کی ہمدردی کی اس حد تک ضرورت ہے کہ آپ دعا کریں، سیف علی خان کی زندگی کے لیے، ان کی صحت کے لیے دعا کریں، مگر اسپیکولیشن نہ کریں، قیاس آرائیاں نہ کریں۔ بالخصوص انہوں نے میڈیا سے کہا ہے کہ ہماری پرائیویسی کا خیال ہے۔ یہ ایک لہر ہے جو پچھلے کچھ عرصے سے اے آر رحمان کی طلاق کے معاملے میں بھی، ابھیشیک اور ایشوریہ کے معاملے میں بھی، بہت سے معاملات میں بھارتی میڈیا سے اب یہ جو ہستیاں ہیں، جو ان کی ڈگنیٹیز ہیں، جو ان کے مشہور و معروف لوگ ہیں،
یہ لوگ جو ہے وہ بھارتی میڈیا کی بے جا دخل اندازی سے سخت پریشان ہیں اور وہ بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ہماری پرائیویسی کا خیال رکھے، ہم اس وقت مغموم ہیں، ہم پر ایک آفت آن پڑی ہے، تو اس میں کوئی قیاس آرائیاں نہ کریں اور کوئی ایسی فضول لغویات جو ہے وہ لوگوں تک نہ پہنچائیں کہ لوگوں میں جو ہے وہ کسی قسم کا اشتعال پھیلے یا بیجا ہم لوگوں پر کوئی دباؤ آئے۔ یہ تمام معاملات جو ہے وہ بمبئی پولیس کو دیکھنا ہے، اور بمبئی پولیس اب تک تو کچھ کر نہیں پائی ہے، لیکن یقیناً انہیں کچھ کرنا ہے، کیونکہ فلم انڈسٹری کے دم پر بھارت کو لوگ پہچانتے ہیں۔ اگر فلم انڈسٹری میں اور بالخصوص یہ جو ہمارے مسلم اداکار ہیں، عامر خان گزشتہ چند برس قبل وہ بھارت چھوڑنے پہ تیار تھے، بھارت چھوڑ کے جانا چاہتے تھے۔ سلمان خان آپ جانتے ہیں ان کو مسلسل دھمکیاں ہیں، اور وہ ایک خاص جو ہے وہ خوف کے عالم میں اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ شاہ رخ خان بھی جو ہے ان پر بھی بعض اوقات جو ہے وہ اس طرح کے تنقید یا ایسے معاملات بنتے ہیں۔ یہ جو فلمی اداکار ہیں، اداکارائیں ہیں، بالخصوص جو مسلم اداکار اور اداکارائیں ہیں، ان میں ایک خوف کی فضا ہے جس کو دور کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ یہ ستون ہیں بھارتی فلم انڈسٹری کے۔ تینوں خان، عامر خان، سلمان خان، شاہ رخ خان اور سیف علی خان بھی کسی حد تک یہ ستون ہیں، چاروں ستون ہیں بھارتی فلم انڈسٹری کے۔ بلڈنگ جو عمارت جو کھڑی ہے اس کی یہ چار ستون ہیں، اور ایک ستون تو جو کہ اس پوری انڈسٹری کی چھت تھے، یوسف خان، دلیپ کمار، وہ تو راہی ملک عدم ہوئے۔ مگر اب جو بھارت میں بالخصوص ممبئی میں فلم انڈسٹری کا جو ماحول ہے، اس میں جو خوف کی فضا ہے، اور بالخصوص اس میں سیاستدانوں نے بھی جو ہے وہ اپنا انپٹ ڈالا ہے کہ جناب ممبئی کی پولیس کو اب یہ جو خوف کی فضا ہے اس کو جو ہے وہ اس کی دور کرنے کے لیے انہیں کوئی عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ بی بی جی، بالم بولے گا، کوئی بولے نہ بولے، بالم بولے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، امن عالم پائندہ باد۔